حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، اب اسی کو پڑھ لیتے ہیں، حضرت امام حسین۔ اچھا جی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہجرت کی 34 سال 5 شعبان برود ہفتہ مدینہ منورہ میں پیدا۔ بس آپ نے سمپل اس کو یاد کرنا ہے کہ یہ 4 ہجری کو پیدا ہوئی۔ کب 4 ہجری کو پیدا ہوئی، بس اتنی سی یاد کرنا ہے آپ نے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور سیدہ فاطمہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں، یہ آسان ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی جان ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نواسی کی ولادت پر بے حد مسرت کا اظہار فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خبر سنتے ہی بیٹی کے ہاں تشریف لائے، بچے کو اپنی آغوش میں لیا، دائیں کان میں اذان کہی، برکت کے لیے زبان مبارک بچے کی منہ میں ڈالی، کھجور چبا کر وہ گٹی دی اور حسین نام رکھا۔ تو معلوم ہوا کہ حسین نام کس نے رکھا تھا؟ آپ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے نا۔ سر کے بال ترشوائے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ دی، اور 7ویں دن عقیقہ کیا۔ یہ عقیقہ 7 دن ضروری نہیں ہے، کوئی سال بعد بھی کر سکتا ہے، 10 سال بعد بھی کر سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں، لیکن 7ویں دن سنت طریقہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والدہ محترمہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی آغوش محبت میں پرورش پائی۔ والدہ محترمہ کے ساتھ اس خوش نصیب بچے کو اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال گود میسر تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حسن و حسین سے بے پناہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ دونوں دنیا میں میرے پھول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کو کندھوں پر اٹھاتے تو فرماتے، اے اللہ، جس طرح میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان دونوں سے محبت کرے تو بھی ان سے وہ محبت فرما، ٹھیک ہے نا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اپنی محترم نانا جان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد مانوس تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں بھی تشریف فرماتے دونوں ساتھ جاتے۔ ایک دن جب کہ آپ علیہ السلام خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسن و حسین دونوں گر پڑتے، مسجد میں آپ پہنچے، آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو آپ علیہ السلام پر ان کی محبت وہ غالب آ گئی۔ فوراً صفحہ کون سا تھا؟ ہاتھ لگ جاتے بھی، ایک منٹ، ہاں جی، اچھا کدھر ہے 97، اچھا جی، کی محبت غالب آ گئی۔ فوراً ممبر سے اترے اور دونوں کو اٹھا کر ممبر پر اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ایک دن نماز کے دوران حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک پر بیٹھ گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس وقت تک سر نہ اٹھایا جب تک کہ وہ پشت مبارک سے نیچے نہ اترے۔ عبادت اور ریاضت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور ریاضت میں اپنے نان محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے اور ذکر الہی میں مصروف تھے۔ عبادت گزاری کا بے حد شوق تھے، آج اللہ تعالیٰ کی خوف سے کامتے اور عاجزی سے بار بار دعائیں مانگتے تھے۔ حضرت امام حسین کو صرف 7 برس کی عمر تک سردار دو جہاں علیہ السلام کی صحبت میں رہنا نصیب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی معصوم زمان طفلی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام کرتے دیکھتے ذہن میں نقش ہو جاتا، جو بات ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لیتے حافظہ اسی عمر بھر کے لیے محفوظ کر لیتا۔ واقعہ کربلا اور شہادت امام حسین۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں میں اتفاق کی خاطر امیر معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے، جس کے نتیجے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی متفقہ سربراہ مملکت بن گئی۔ امیر معاویہ کے انتقال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا یزید تخت نشین ہوا۔ اچھا، یزید کب پیدا ہوا تھا؟ 26 ہجری کو دور عثمانی میں پیدا ہوا تھا۔ کب پیدا ہوا تھا؟ 26 ہجری کو دور عثمانی میں وہ ہوا تھا۔ عبدالملک بن مروان کی پیدائش بھی 26 ہجری ہے، اور یزید کی پیدائش بھی وہ 26 ہجری ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کے تخت نشینی کو درست نہیں سمجھتے تھے اور اسے مسلمانوں کی سربراہی کا اہل خیال نہیں کرتے تھے۔ ایک اور سوال آپ ذہن یہ نوٹ کر لیں کہ یزید کی ولی عہدی یعنی یزید کو جانشین بنانے کا مشورہ امیر معاویہ کو معیر ابن شعبہ نے دیا تھا۔ کس نے دیا تھا؟ معیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد اس لیے آپ نے تعالیٰ عنہ یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا۔ یزید کی نزدیک سیدنا امام حسین کا بیعت سے انکار کرنا اس کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی تھی، اس لیے وہ ہر حال میں آپ رضی اللہ عنہ سے بیعت کروانا چاہتا تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو حاکم مدینہ منورہ نے یزید کی بیعت پر مجبور کرنا چاہا تو آپ رضی اللہ عنہ خاموشی سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ رضی اللہ عنہ کو بیعت کے لیے مجبور کرنا ممکن نہ تھا۔
اچھا جی، اس کے بعد اہل کوفہ کی دعوتی خطوط۔ کوفہ کے لوگ شروع سے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خاندان کے حامی تھے۔ جب انہیں امیر معاویہ کی وفات کی خبر ملی تو انہوں نے خلافت کا منصب اہل مدینہ میں اہل بیت منتقل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بہت سی خطوط لکھ کے انہیں کوفہ بلایا۔ ان کے ساتھ کوفہ کے کچھ نمایاں لوگ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوفہ چلنے کی درخواست کی تاکہ وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی جائے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حالات کی تحقیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا۔ اہل کوفہ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی آؤ بھگت کی اور 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ انہوں نے حالات کو موافق پا کر سیدنا امام حسین کی خدمات میں خط لے کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ لانے کی درخواست وہ کی۔ عبید اللہ بن زیاد کی کوفہ آمد۔ آواز آ رہی ہے؟ اچھا، جب یزید کو جاسوسوں کے ذریعے سے مسلم بن عقیل کی کوفہ میں آمد اور بیعت کی خبر ملی تو اس نے فوراً ایک ظالم اور سخت گیر شخص عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر کے بھیجا۔ عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ پہنچ کر اہل کوفہ پر بے حد ظلم و ستم شروع کیا اور بالآخر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کر کے شہید کر دیا۔ اہل کوفہ ابن زیاد کی سختی سے گرا کر مسلم بن عقیل کا ساتھ وہ چھوڑ گئے۔ امام حسین کی مکہ مکرمہ سے روانگی۔ سیدنا امام حسین خط ملتے ہی مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف چل پڑے۔ ابھی اس کو تو پتہ نہیں تھا نا کہ امام مسلم بن عقیل شہید کر چکے ہیں۔ اس موقع پر بہت سے لوگوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں درخواست کی کہ اہل کوفہ قابل اعتماد لوگ نہیں ہیں، اس سے آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ کو مسلم کے خط پر اعتماد تھا، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توکل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف نکل پڑے ہوئے۔ اس سفر میں صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل خاندان شامل تھے۔ سیدنا امام حسین کی اس سفر کا مقصد ان کی درج ذیل خطبہ سے واضح ہوتا ہے۔ اچھا، درج ذیل خطبے سے وہ واضح ہوتا ہے۔ اچھا جی، کہاں سے ہو گیا؟ اچھا جی، سے خدمت کوفہ کا اعتماد نہیں تھی، اس لیے آپ وہاں تشریف نہ لے جائیں، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلم کے خط پر اعتماد تھا، اس لیے آپ رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ سے کوفہ کی طرف نکل پڑے۔ اس موقع پر صرف آپ رضی اللہ عنہ کے اہل خاندان شامل تھے۔ سیدنا امام حسین کے اس سفر کا مقصد ان کے درج ذیل خطبہ سے واضح ہوتا ہے جو آپ رضی اللہ عنہ نے یزیدی فوجوں کے روکنے پر مقامی بیضہ میں ارشاد فرمایا تھا۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظالم اور محرمات حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑنے والے، اللہ اس کے رسول کی مخالفت اور اللہ کی بندوں پر گناہ اور زیادتی کے ساتھ حکومت کرنے والی بادشاہ کو دیکھا اور قول و عمل سے اس پر اسے غیرت نہ آئی تو اللہ تعالیٰ کو حق ہے کہ اس شخص کو اس کی بادشاہی کی جگہ دوزخ میں داخل کر دے۔ لوگوں، خبردار ہو جاؤ، ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کی اور رحمان کی اطاعت چھوڑ دی، ملک میں فساد پھیلایا ہے، حدود الہی کو معطل کر دیا ہے، مال غنیمت میں حصہ زیادہ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی